ابھی آپ اور ہم تمام لوگ دو طالبین محمد نایاب صلی اللہ علیہ وسلم اور ثقلین کی زبان میں سن رہے تھے علامہ اقبال کا وہ کلام کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کی گلرس نگاہ روحانی جب ہم نے اس کلام کو سنا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو ہم نے اس کی تحقیق کی کہ علامہ اقبال نے آخر ہندوستان کو سارے جہاں سے اچھا کیسے کہا، جبکہ اس روئے زمین پر مکہ المکرمہ بھی ہے، اسی روئے زمین پر مدینہ منورہ کی مبارک اور پاکیزہ سرزمین ہے۔ لیکن جب میں نے کتابوں کا حوالہ ڈھونڈا اور معلوم کیا تو سب حکم مرجان فی علوم ہندوستان کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس ہندوستان کو یہ شرف حاصل ہے کہ سب سے پہلے نبی، سب سے پہلے پیغمبر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام اس ہندوستان کے اندر تشریف لائے۔ گویا کہ سب سے پہلی وہی، سب سے پہلا اگر کوئی کلام آیا ہے، سب سے پہلے کوئی پیغمبر آئے ہیں تو اس ہندوستان کے اندر سیدنا حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے۔ دوستو، تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ اسلام جیسے مکہ المکرمہ سے پھیلا، ویسے اس ہندوستان کے اندر ہم مسلمانوں کی یہاں سب سے پہلا قدم پڑا ہے ہندوستان کے اندر۔ تمام آدمی آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اور آدم سب سے پہلے اس ہندوستان میں تشریف لائے، اس لیے یہ ہندوستان یقیناً سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا کہنے کا حق علامہ اقبال کو ہے۔ اس لیے ہم مسلمانوں کو یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ ہندوستان کے اندر یہ کرایہ دار ہے، ہم ہندوستان کے اندر کرایہ دار اور اجارہ دار نہیں، بلکہ اس ہندوستان کے ہم باشندے ہیں اور اس ہندوستان کے ہم ٹھیکیدار اور حقدار ہیں۔ اسی ملک میں ہم پیدا ہوئے ہیں، اسی ملک میں ہم زندگی گزاریں گے اور اسی ملک میں ہمیں دفن بھی ہونا ہے۔ اس لیے یہ ہندوستان ہمارا ہے، ہم شوق کے ساتھ کہتے ہیں، فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہمارا ہندوستان جمہوری ملک ہے، یہ جمہوریت کسی بھی ملک کو یہ حاصل نہیں۔ دوستوں، اور باتیں بعد میں کرتا ہوں، ابھی میں آپ کے سامنے ایک کلام ترانہ کی شکل میں پیش کرنے کے لیے کہ یہ ہندوستان ہمارا کن کن خوبیوں کا حامل ہے، اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں محمد قاسم، محمد صادق اور سمیع اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یہ تینوں تشریف لائیں اور ترانہ کو پیش کریں۔